بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، تحریک انصاف کے پاس 12 کارکنان جو شہید ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا آیا ہوا ہے، لیکن یہ شہادتیں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن کیونکہ تحریک انصاف نے اپنا آفیشیل جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ان کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق وہ 12 افراد ان کے شہید ہوئے ہیں اور باقی زخمی ہیں۔ لیکن ابھی مسنگ پرسن بھی ان کے پاس ہیں۔ اب وہ مسنگ پرسن جو ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یا ان کو مار دیا گیا ہے، یا ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی۔ یہ ابھی حقیقت جو ہے وہ سامنے کھل کر نہیں آئی۔ مطیع اللہ جان صاحب انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں جا کے اپنے ویلاگ میں بتایا کہ ان کو کیوں اغوا کیا گیا اور پھر کیوں ایک بھونڈے پرچے کے اندر انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو اس کی بھی صرف وجہ یہی ہے کہ 26 نومبر کی رات کو جو ہے وہ فائرنگ ہوئی۔ ریاست نے، وردی والوں نے ایک نہتے شہریوں کے اوپر جو پرامن احتجاج کرنے آئے تھے ان کو مارا، ان کو زخمی کیا، ان کے اوپر ڈائریکٹ فائر کھولے۔ پوری دنیا کے میڈیا نے دکھا دیا، لیکن یہاں عطا تارڑ جیسے 2 نمبر جو بندے ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، کیونکہ اپنی سیٹی جتا ہوا یہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے اسے جتوایا تو ان کے لیے پھر یہ بولے گا کہ ان سے کسی قسم کی جو ہے وہ بعید نہیں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عطا تارڑ کو اگر 2 دن اٹھایا جائے اور ان کی تشریف پر جو ہے وہ تھوڑا سا ہاتھ سیٹ کیا جائے تو یہ بھی بول دیں گے کہ جو بھی ان سے پھر کہیں گے نا کہ آپ یہ بول دیں تو یہ ہر قسم کا جو ہے وہ مان لیں گے۔ جو جرم انہوں نے نہیں بھی کیا ہوگا وہ بھی مان جائیں گے کہ میں نے کیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ بھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں جس طریقے سے یہ بیان چلوا کے کارکنان کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اتنے پیسے لے کے بھیجا گیا اور ہم اتنے پیسے لے کر احتجاج میں آئے ہیں۔ تو وہ بیرسٹر صاحب نے جو ہے وہ ٹھیک کہا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کسی قسم کی فائرنگ نہیں ہوئی۔ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ عطا تارڑ کے جھوٹ، ان کی جو سمجھ لیں کہ آپ پروپیگنڈا ایک گھٹیا، تو وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا دیا۔ اب ناظرین حامد میر صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا تھا، وہ بھی میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ لائٹس بند کر دی گئی اور فائرنگ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جیو ٹی وی کا حوالہ دیا کہ جیو ٹی وی کے اندر آ کے لائٹس آف کرا دی گئی، لوگوں کو باہر نکالا گیا اور پھر فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اب حامد میر صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر بہت انہوں نے انکشاف کیے۔ حکومت کہتی ہے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، کوئی بندہ نہیں مرا ہماری فائرنگ سے۔ حامد میر صاحب کا آج کا آرٹیکل ہے، انہوں نے لکھا جی کہ 27 نومبر کی شام کو 8 بجے کے قریب ایک وکیل دوست کا میسج آیا حامد میر صاحب کو۔ انہوں نے ایک تصویر بھیجی اور بتایا کہ اس شخص کا نام شفیق خان ہے، یہ 26 نومبر کو جناح ایونیو اسلام آباد فائرنگ میں شہید کر دیا گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی پیمز ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ شفیق کا بھائی عتیق ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آیا لیکن اسے ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی۔ وکیل صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ شفیق کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ حامد میر صاحب سے پوچھا۔ شفیق کی تصویر دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ وہی شخص ہے۔ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو دوپہر 3 بجے کے قریب جناح ایونیو چائنا چوک سے آگے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے دوران بار بار مجھے پانی کی بوتل لا کے دے رہا تھا، پکڑاتا تھا تاکہ میں پانی کے چھینٹوں سے اپنی آنکھوں کی جلن کم کر سکوں۔ میں نے ایک ساتھی سے رابطہ کیا جو بآسانی پمز ہسپتال میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس شخص کو تصویر بھیجی اور پوچھا کہ کیا اس شخص کی ڈیڈ باڈی پمز ہسپتال میں موجود ہے؟ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں اس نوجوان ساتھی نے تھوڑی ہی دیر میں مجھے شفیق کی ڈیڈ باڈی سمیت 3 افراد کی مزید ڈیڈ باڈیز جو ہیں 3 افراد کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں اس کی ویڈیو بھجوا دی اور بتایا کہ اس شخص کا پورا نام شفیق خان لنڈ ہے اور یہ ڈیرہ غازی خان سے تحریک انصاف کے احتجاج میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ساتھی نے بتایا کہ ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈیز تو موجود ہیں لیکن ہاسپٹل کا عملہ ڈیڈ باڈی کی موجودگی سے انکاری کر رہا ہے کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دعویٰ کیا ہے کہ 26 نومبر کے کریک ڈاؤن میں تحریک انصاف کا کوئی کارکن جان سے نہیں گیا۔ یہاں پر حامد میر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس بیان کے بعد، اس سٹیٹمنٹ کے بعد ڈاکٹرز بھی ڈر گئے ہیں کہ ایک وزیر داخلہ جو ہے ملک کا وہ یہ بیان دے رہا تو پھر ہم کیسے ایک لیٹر جاری کر سکتے ہیں کہ اتنی ڈیڈ باڈیز ہیں یا اتنے زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مطیع اللہ جان کو بھی اٹھایا گیا، پھر شاکر امان کو پمز ہاسپٹل کی جو آفیشیلی ایک لسٹ آئی تھی جس کے اندر زخمیوں کی لسٹ تھی جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ گن شاٹ سے اتنے بندے زخمی ہوئے ہیں، ان کے نام آئے ہوئے تھے، وہ شیئر کیا تو ان کو پھر اغوا کر لیا گیا۔ اب ناظرین آگے وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کے وزراء ایک طرف تو تحریک انصاف کو ڈی چوک سے دم دبا کر بھاگنے کے تانے دے رہے تھے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے شہید کارکنوں کی لاشیں بھی چھپا رہے تھے۔ ایک طرف تو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے دم دبا کے بھاگ گئے کہ ہم نے ایک نہتے شہریوں کے اوپر فائرنگ کیا تو وہ بھاگے کیوں، وہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے۔ تو وہاں پر
جو ہے وہ عمر ایوب نے ٹھیک مثال دی کہ آپ ایک ٹرینڈ افسر کو جو ہے وہ تمام جو ہے وہ اسے کھڑا کر دیا جائے اور اس کے سامنے جو ہے وہ اس طریقے سے اسٹریٹ فائر کیے جائیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹرینڈ فوجی افسر ہوگا یا جو وردی والا افسر ہوگا وہ دم دبا کر بھاگے گا نہیں، یا اسٹریٹ فائر کے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑا ہوگا۔ تو یہ ایک انہوں نے اچھی بات کی۔ اب وہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں، ایک طرف وہ تانے دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کی لاشیں چھپا رہے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 27 نومبر کو پیمز اور پولی کلینک نے باقاعدہ بیان جاری کیا اور ان کی اطلاعات نے تردید کی کہ دونوں ہاسپٹلز میں 26 نومبر کی فائرنگ سے کسی مرنے والے کی لاش موجود نہیں۔ اب اس کے بعد جناب ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک طرف پیمز کی انتظامیہ نے بیان جاری کروایا کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی لاش نہیں، تو دوسری طرف پیمز کی انتظامیہ نے مردان سے تحریک انصاف کے کارکن صدر علی کا 26 نومبر کو رات 8:30 بجے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ ایک طرف تو وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیڈ باڈی نہیں ہے، اور دوسری طرف انہوں نے مردان کے شہری کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جس میں موت کی وجہ فائرنگ قرار دی گئی۔ اور پھر 26 نومبر کو پولی کلینک نے بھی ایبٹ آباد سے تحریک انصاف کے کارکن کو مبین اورنگزیب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس کی موت کی وجہ بھی گن شاٹ جو ہے وہ لکھی گئی کہ یہ گن شاٹ سے مرا ہے۔ اسی ہاسپٹل نے 26 نومبر کو مری کے انیس شہزاد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا، جس کے مطابق وہ بھی جو ہے تیسرا شہری مبین اورنگزیب وہ بھی گن شاٹ سے شہید ہوا۔ اب 26 نومبر کو تحریک انصاف کے ان 3 کارکنوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ہاسپٹل نے 27 نومبر کو دعویٰ کر دیا کہ ان کے پاس 26 نومبر کی فائرنگ کی کوئی زخمی تو آئے لیکن کسی قسم کی موت واقع نہیں ہوئی۔ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ہاسپٹل نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ 3 شہریوں کے جاری کر دیے کہ گن شاٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور 27 نومبر کو ظاہری بات ہے کہ ایک فون چلا گیا ہوگا نا، ڈاکٹر بھی ڈر گئے ہوں گے، تو ان ڈاکٹروں کو بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ حوصلہ کس کا، اپنی نوکری عزیز ہے، تو ڈاکٹر کو اپنی نوکری عزیز تھی، وہ انتظامیہ نے جناب ایک لیٹر جاری کر دیا، کسی قسم کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ اب جناب وہ موکر گئے۔ اب حامد میر صاحب یہ اپنے آرٹیکل کے اندر لکھ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے کچھ ایسے کارکن بھی تھے جو 26 نومبر کی رات 11 بجے کے بعد شروع ہونے والے کریک ڈاؤن میں مارے گئے، لیکن ان کے ساتھی لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ شفیق خان لنڈ کی لاش پیمز میں موجود تھی، لیکن اس کے بھائی کو کہا گیا کہ ہمارے پاس تو لاش ہے ہی نہیں، اور جب اس نے منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش پر کوئی شور نہیں مچائے گا، کسی کے خلاف مقدمے میں درخواست نہیں دے گا، تو 28 نومبر کو اسے کہا گیا کہ کل آنا۔ پھر 29 نومبر کو شفیق خان لنڈ کا جسد خاکی عتیق کے حوالے یعنی کہ اس کے بھائی کے حوالے کیا گیا، ان کی فیملی کے حوالے کیا گیا، اور اگلے دن پھر مرحوم کو ڈیرہ غازی خان کے اندر دفنایا گیا۔ یہ مظلوم پاکستانی رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں قتل ہوا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو چھپائے رکھنے والے طاقتور لوگ اندر سے اتنے بزدل اور خوفزدہ تھے کہ اسی خوف کے باعث ایک صحافی مطیع اللہ جان کو گرفتار کیا، ان پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا۔ ان کا اصل جرم بھی یہ تھا کہ وہ 26 نومبر کی فائرنگ میں مرنے والوں کے متعلق تفصیلات اکٹھی کر رہے تھے۔ انہیں منشیات استعمال کرنے اور دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ سب صحافیوں کے لیے پیغام تھا کہ نومبر کو قتل ہونے والوں کی لاشوں کو مت تلاش کرو، ورنہ تمہارا انجام بھی اس طرح ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اب مطیع اللہ جان عدالت کے ذریعے رہا ہو چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف جھوٹے مقدمے نے بہت سے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ ایک طرف رانا ثناءاللہ جنہوں نے اس مقدمے کی مذمت کی، اور دوسری طرف کچھ وزراء اس جھوٹ کا دفاع کرتے رہے۔ اچھا، رانا ثناءاللہ کے علاوہ جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کھل کر مذمت کی، انہوں نے کہا جی آئی جی جو ہے یہ ذمہ دار ہے، یہ ایف آئی آر کیوں ہوئی ہے، اور جنہوں نے جھوٹا پرچہ کروایا ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور وزراء کے اندر اپنے یعنی کہ اجلاس کے اندر، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ مقدمہ واپس لیا جائے۔ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ کھل کر انہوں نے مذمت بھی کی اور کھل کر سٹیٹمنٹ بھی دی۔ دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب انہوں نے بھی کہا جی مقدمہ غلط ہوا ہے، لیکن اسی پارٹی کے ایک وزیر دفاع، ٹھیک ہے، جو ریحانہ ڈار ایک خاتون سے ہارا ہوا ہے، جس کے مقابلے میں صرف اس نے کوئی ہزاروں ووٹ لیے ہوں گے اور لاکھوں ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے فارم 47 کی سہولت حاصل کر کے یہ ملک کا وزیر دفاع بنا ہوا ہے، جس کی اتنی اوقات نہیں کہ آج تک آرمی چیف نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہو، کیونکہ ملک کا وزیر دفاع ہے نا، تو آرمی چیف نے ساتھ بٹھایا اور اس سے پوچھا ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صرف اور صرف یہ ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے۔ اور اس نے کہا جی کہ مطیع اللہ جان کوئی صحافی ہے۔ اور پھر احمد نورانی صاحب نے ایک ایسی ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک وقت تھا کہ جب اس نے اپنی ماں کو جو ہے وہ کسی کے آگے بیچا تھا، اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ زبردستی اس نے مجھے کہا تھا۔ اب یہ احمد نورانی صاحب جو ہے جرنلسٹ، انہوں نے کہا ہوا تھا، تو جو گھٹیا انسان اس لیول تک جا سکتا ہے تو اس سے کیا بعید ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ صحافی نہیں ہے، یہ تو تحریک انصاف کا کارکن ہے مطیع اللہ جان، یہ تو یوٹیوبر ہے۔ اور بھائی 30 سال اسے 35 سال انہیں صحافت کرتے ہو گئی ہے،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے. جب عمران خان کے دور میں ہوا تھا تو آپ ہی بھاگتے بھاگتے گئے تھے, آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کے تحریک انصاف کے خلاف گئے تھے عدالتوں کے اندر کہ ایک صحافی کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا. اور آج آپ کی حکومت میں, آپ فارم 47 کی حکومت کی پیداوار, ٹھیک ہے, آپ کی حکومت کے اندر جب ایک صحافی کو اٹھایا گیا تو وہ صحافی اس کو اپنے صحافی ماننے سے بھی انکار کر دیا. وہ کچھ تو غیرت کر لیں آپ, کچھ تو آپ اعتراف کر لیں کہ یار یہ صحافی ہے, کچھ تو کہیں کہ ہمارے سے غلط ہوا ہے اور ہم غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کتنا عرصہ آپ رہ جائیں گے؟ آپ 2018 کے اندر بھی آپ کی اوقات اتنی تھی کہ آپ کی عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیے اور آپ نے باجوہ کے پاؤں پکڑ کے ان کے منتیں ترلے کر کے تو پھر آپ نے وہ سیٹ جیتی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ ایم این اے بنے. اور یہی حال آپ کا 2024 کے اندر ہوا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو آپ کو یہ عوام ووٹ دے گی. آپ کو عوام نے پہلے بھی جوتیاں ماری ہیں اور اب بھی آپ کو عوام جوتیاں مارے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ کی سدا حکومت نہیں ہے کہ آپ 5 سال پورے کر جائیں گے. جتنے آپ نے حالات کر دیے ہیں یہ عوام آپ کے گھروں میں گھسے گی اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو گھروں سے گھسیٹ کر باہر نکالے گی اور آپ اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں. تو یہ اسی پارٹی کے جناب. اب حامد میر صاحب آگے کہہ رہے ہیں جی کہ اسلام آباد پولیس وزیر داخلہ محسن نقوی کی ماتحت ہے. عمران خان کے دور میں محسن نقوی کے ٹی وی چینل پر پابندی لگی تو مطیع اللہ جان نے ہمارے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف مظاہرے میں تقریر کی تھی. جب محسن نقوی کو طاقت اور اقتدار مل گیا تو ان کے منظور نظر آئی جی اسلام آباد کے حکم پر مطیع اللہ جان کے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنایا گیا جو پوری دنیا میں پاکستان کو تماشا بنانے کا باعث بنا. محسن نقوی ہم سب کو یہ پیغام دینے میں کامیاب رہے کہ کل کو ہم پر بھی ایسے مقدمے بنے گے. مطلب یہ کہ دیگر صحافیوں پر بھی بنیں گے جو اس کی تحقیقات کرے گا. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے اگر اسلام آباد میں ایک صحافی پر جھوٹ کا شاہکار مقدمہ قائم ہو سکتا تو بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا. کہ اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دارالخلافہ ہے, وہاں سے صحافی کو اٹھا لیا گیا اور اس کے ساتھ ایسا مقدمہ بونڈا جو ہے وہ بونڈا پرچہ کاٹا گیا ہے. تو یہ جو علاقے ہیں ان کے اندر پھر کیا کچھ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہوگا جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اگر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی غیر مسلح مظاہرین پر گولیاں برسائی جا سکتی ہیں تو پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کیا کیا مظالم ہوتے ہوں گے. مطلب اسٹریٹ فائر اگر اسلام آباد میں آپ کر سکتے ہیں لائٹیں آف کر کے, تو پھر بلوچستان اور کے پی میں آپ نے عوام کے ساتھ کیا کرتا ہو. جو آج مارنگ بلوچ یا جو اس کے پی ٹی ایم والے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے اس میں حقیقت ہوگی. اب جناب حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف ایک انتشاری ٹولہ ہے جس نے اسلام آباد پر حملہ کیا. رینجر کے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کا الزام بھی تحریک انصاف پر لگایا گیا. اور اس کے بعد جی ان 3 اہلکاروں کی موت کا بھی افسوسناک ہے. تاہم سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان تو گولی کا شکار ہوئے لیکن رینجر والوں کو گولیاں کیوں نہیں لگیں. یقیناً مظاہرین کے پاس ڈنڈے اٹھا رکھے تھے, ان کے پاس گولیلیں بھی تھیں دیکھیں اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا, لیکن میں نے کسی کے پاس آتشی اسلحہ نہیں دیکھا. یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ حامد میر صاحب پہلے کہہ چکے کہ میں وہاں سارا دن موجود تھا, اسلام آباد ڈی چوک اور اسلام آباد کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا اور عوام کو دیکھ رہا تھا. تو یہ وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ میں نے ان کے پاس کچھ ایسا نہیں دیکھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے جناح ایوینیو پر بہت سے کیمرے نصب ہیں, ان کیمروں کو مظاہرین کے ہاتھوں میں بندوقیں کیوں نظر نہیں آئی سیف سٹی والے. جیسا کہ شیخ وقاص اکرم اور عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ سیف سٹی کے کیمرے جو ہیں وہ سامنے منظر عام پر ان کی ویژولز لائے جائیں, ان کی فوٹیج جاری کی جائے, لیکن انہوں نے فوٹیج جاری کرنی نہیں ہے. یہ تو آج تک 9 مئی کی نہیں کر سکے, تو یہ کیا کریں گے, خاک کریں گے. اب ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلطی تحریک انصاف نے 9 مئی 2023 کو کی تھی وہی غلطی حکومت نے 26 نومبر 2024 کو کر دی. 9 مئی والوں کا احتساب موجودہ حکومت کر رہی ہے. 26 نومبر 2024 کا حساب آج نہیں تو کل ضرور ہوگا. جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ یہی جو 26 تاریخ کو فائرنگ ہوئی ہے یہ ان کے خلاف قتل کے مقدمے درج ہوں گے اور یہ گلے کے پھندے اس حکومت کے فارم 47 کی جو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عطا طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں, یہ ان کے خلاف مقدمات بنیں گے اور پھر یہ دم دبا کر بھاگیں گے. پھر اس وقت دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے دم دبا کر بھاگ رہے ہیں آپ. لیکن پاکستانی عوام نے بھاگنے نہیں دینا. جو ان کا حالات اب دنیا بھر میں ہو رہا ہے تو یہ بیچارے یہاں کیسے, وہاں باہر کے ملکوں میں نہیں رہ سکتے آپ, تو یہاں کیسے یہ رہیں گے. تو مشکلات تو ان کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے سیٹ ہوں گی, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پر تنظیموں کے بیانیوں کو پذیرائی ملنے لگی. حکمران ہمیں سٹاک مارکیٹ کی تیزی پر خوشی ہونے کی تلقین فرما رہے ہیں. اچھا, وہ نے ایک سٹاک ایکسچینج کا بھی ایک چلوایا گیا خبر کہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اتنے اس پہ چلی گئی اوپر, تاریخ کی بلند سطح پر پہنچ گئی. ایک طرف آپ نے فائرنگ کی, اگلے دن جو ہے وہ سٹاک, وہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھیں کہ یار معیشت ترقی کر رہی ہو. بھائی لوگوں نے تو ٹماٹر خریدنے ہیں نا, جا کے سبزی خریدنی ہے, جب ان کو وہ چیز سستی نہیں مل رہی تو سٹاک ایکسچینج کا انہوں نے کیا کرنا ہے, ان بیچاروں کو کیا پتا کہ سٹاک ایکسچینج کیا چیز ہے. تو صرف ڈرامے بازی اور کچھ بھی نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ
फिर इस्लामाबाद में लाशों को छुपाती है और ना एक सहाफी पर झूठा मुकदमा बनाती है। लाशें छुपाने वाली हुकूमत ने जमहूरियत को एक जिंदा लाश बना दिया है। तारीख ये बताती है कि जमहूरियत के नाम पर आमरीत ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। हमें सिर्फ सोगवाराने जमहूरियत नहीं बनना, बल्कि इस जमहूरियत को मरने से बचाना है। जमहूरियत ना बची तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। ये हामिद मीर साहब के जनाब एक आर्टिकल कल का था और उसमें उन्होंने हकीकत बयान की थी और पर्दा हटाया था कि ये हुकूमत कह रही है कि जी किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं हुई, किसी किस्म की शहादत नहीं हुई, और पूरी दुनिया कह रही है, सीनियर बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि ये वाक़या हुआ है। तो ये फार्म 47 की हुकूमत जितना मर्जी कहती रहे, जितना मर्जी बयानियां बनाने की कोशिश करती रहे कि कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई कत्ल नहीं हुआ, लेकिन कत्ल छुपता नहीं है, ये जो मर्जी कहते रहे और अवाम ने इन्हें छितर ही मारने, अब इनके खाते में कुछ भी नहीं आना। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।